حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں تذکرہ کیجئے کہ وہ سچے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توحید میں یکسو ہونے کی وجہ سے اور توحید کا علم بردار ہونے کی وجہ سے اور توحید کا پرچار کرنے کی وجہ سے اور توحید پر مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے ہر حال میں توحید پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امامت کا منصب عطا فرمایا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھا، اور چونکہ یہ ماہ ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، اور مناسک حج وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں پیدا فرمایا کہ جس زمانے میں ہر سو کوئی اللہ کی توحید کا علم بردار نہ تھا، ہر جگہ کفر اور شرک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ ہر جگہ نمرود کا زمانہ تھا، اور نمرود کے بت ہر چوک پر، چوراہے پر، شہر کے دروازوں پر رکھے ہوئے تھے، اور عوام الناس کو حکم تھا کہ پہلے آؤ، پہلے اس نمرود کے بت کو سجدہ کرو، پھر تمہیں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح ہر ایک آدمی اسی طرح چاہے نہ چاہے اسے نمرود کے بت کو سجدہ کرنا پڑتا، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور یوں دنیا میں 4 ایسے انسان ہوئے جو پوری دنیا کے بڑے بادشاہ شمار ہوتے تھے، لیکن ان میں سے ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ویسے تو 2 نے کیا، لیکن وہ جو فرعون تھا وہ صرف مصر کا بادشاہ تھا، اور جو پوری روئے زمین کے بڑے بادشاہ تھے ان میں سے ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور 4 بڑے بادشاہ، 2 کافر ہوئے، 2 مسلمان ہوئے۔ 2 کافر جو بڑے بادشاہ ہوئے ان میں سے ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور 2 جو مسلمان بادشاہ ہوئے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ایک حضرت ذوالقرنین جن کا قصہ مبارک سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب نمرود نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو توحید سکھانے کے لیے، توحید کا علم بردار کرنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر اور پکے موحد، اور ایسے موحد جن کی ہر بات میں، ہر قول میں، قرار میں، ہر وقت توحید ہی توحید تھی، نری توحید کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔